معزز ناظرین، آج ہماری گفتگو ایک بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی اہم ٹاپک پر ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑی ہی گندی اور بری عادت آج کے دور میں خاص طور سے پائی جاتی ہے، خاص طور سے وہ لڑکے جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے یا وہ شادی شدہ لوگ جو اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، ان کے اندر یہ قبیح عادت عام طور سے پائی جاتی ہے۔ اس کو اردو میں مشت زنی کہتے ہیں، انگریزی میں ماسٹربیشن کہتے ہیں، ہندی میں ہست میتھن کہتے ہیں، عربی میں اس کو الاستمناء بالید، اپنے ہاتھوں سے اپنی منی کو خارج کرنا۔ یہ جو قبیح عادت ہے، یہ جو گندی عادت ہے، آج بہت سارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز عام ہے، اور فلموں کی وجہ سے، بلو فلموں کی وجہ سے، ویب سیریز کی وجہ سے، گندی چیزوں کی وجہ سے اس چیز کے آج بہت سارے نوجوان اس کے عادی ہو گئے ہیں اور اپنی جان پر، اپنے نفس پر، اپنی صحت پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ماسٹربیشن ہے، یہ جو مشت زنی کی جو یہ عادت ہے، یہ شرعی اعتبار سے کیا جائز ہے، اور اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مشت زنی کرنا، ماسٹربیشن کرنا حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 تین آیتوں میں فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ان کے علاوہ جو کوئی اور راستہ اپنانے کی کوشش کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہاتھ سے اپنے منی خارج کرنا، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کرنا یہ حرام ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اپنی کتاب الام کے اندر کہ فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ، اپنی شرمگاہ کے ساتھ کوئی اور کام کرنا، إِلَّا فِي الزَّوْجَةِ أَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ، بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی اور حرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فلا یحل الاستمناء، لہذا استمنا کرنا، مشت زنی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے، مالدار کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کا حکم دیا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ کوئی ایسا کام، شادی جس کی نہیں ہوئی ہے، جو شادی کے ابھی استطاعت نہیں رکھتا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو غلط ہو، یا پاک دامنی کا مطلب یہ ہوا ہے کوئی اور کام نکاح کے علاوہ اور نہیں کر سکتا ہو۔ دوسری دلیل اس سلسلے میں صحیح بخاری کی 5066 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ چند نوجوان رہتے تھے، لا نجد شیئا، ہمارے پاس شادی کے لائق حالات نہیں تھے، فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرے، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ شادی جو ہے، نکاح، یہ انسان کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے، فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجا، روزہ اس کے لیے برائی سے بچنے کی ایک ڈھال ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 5066 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ، یعنی نکاح کی طاقت نہ رکھنے پر، جس کے پاس نکاح کا سامان، نکاح کرنے کے لائق مال نہ ہو، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق ابھی فائنینشیل وہ مضبوط نہیں ہے، اس کو آپ نے روزہ کا حکم دیا ہے۔ یعنی نکاح کا، جب تک نکاح کی طاقت نہ ہو، اس کا الٹرنیٹ آپ نے روزہ بتایا ہے۔ اگر اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنا جائز ہوتا تو وہ تو آسان کام تھا، اور انسان کا نفس اس کی طرف مائل بھی ہوتا، روزہ میں تو مشقت ہے، پریشانی ہے، تو ایک آسان چیز چھوڑ کر کے جو جائز ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز جو مشکل اور پریشانی والی چیز ہے اس کی طرف رہنمائی نہ کرتے۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ استمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے، شریعت کے اندر حرام ہے۔ معزز ناظرین، اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو اس کے عادی ہیں، جن کو یہ بری عادت لگ چکی ہے، وہ اسے چھٹکارا کیسے پائیں؟ تو آئیے چند اہم باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ یہ جو عمل ہے یہ غلط ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، ہمارا نفس جب بھی ہمیں اس گناہ کی طرف لے کے جانا چاہے، ہمیں اپنے دماغ میں، اپنے دل میں یہ بات لانی چاہیے کہ نہیں، یہ حرام ہے،
اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہم کیوں مول لیں، یہ پہلا اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ دوسری چیز جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ہم جتنا جلدی ممکن ہو نکاح کر لیں۔ نکاح کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کی عمر نکاح کے لائق ہو گئی ہے، آپ جتنا جلدی ممکن ہو نکاح کر لیں۔ اللہ کے نبی کی وصیت بھی یہی ہے کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ نکاح کر لے۔ آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت نکاحی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر اس بری عادت میں مبتلا ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں، ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں جو ہمارے حق میں مفید ہیں، چاہے وہ دینی ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے وہ دنیاوی ایکٹیویٹیز ہوں۔ اس حرام کام سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فری نہ رہیں، فالتو نہ رہیں، بیکار نہ رہیں، ہم اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کو پست رکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ عریاں تصاویر، بلو فلمیں اور اسی طریقے سے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، یہ سب تمام چیزیں جو ہے اس چیز کی طرف لے کر کے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت کا راستہ آنکھوں کی حفاظت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک اچانک اگر نظر پڑ جائے کسی عورت کے اوپر تو دوسری نظر مت ڈالو۔ یہ ترمذی کی 2777 2777 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ اپنے آپ کو عبادتوں میں انوالو رکھیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں، دینی علوم حاصل کرنے میں لگے رہیں، اپنے آپ کو عبادتوں میں بزی رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب آپ کا نفس آپ کو اس گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، آپ غور کریں کہ اس عادت کے جو لوگ شکار ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہیں، کتنے لوگ اپنے بدن کو، اپنے آپ کو اتنا خراب کر چکے ہیں، وہ شادی کے لائق نہیں، وہ بیوی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں۔ اور باڈی کے اعتبار سے فزیکلی بھی یہ چیز نقصان دہ ہے، اور مینٹلی یا سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر بھی یہ چیز انسان کو بہت ہی تباہ اور برباد کرنے والی۔ جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں پھر جائز طریقے سے بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کا جی نہیں چاہتا، ان کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ محترم ناظرین، جھوٹی تسلیاں دے کر کے اپنے دل کو مطمئن نہ کریں کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں اس لیے کہ میں، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ میں زنا کر لوں گا، زنا سے بچنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ یہ تمام بہانے مت کیجیے اللہ کے واسطے۔ ایک حرام کام دوسرے حرام کام سے بچنے کا بہانہ نہیں بن سکتا ہے، اس کا ایکسکیوز مت دیجیے، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی مت دیجیے۔ اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کے آپ کی پکڑ ہوگی۔ اپنی قوت ارادی کو مضبوط کریں، شیطان کے آگے سر تسلیم خم نہ کریں، شیطان کے آگے سرنڈر نہ کریں، تنہا رات گزارنے سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر 6919 کے اندر صحیح قرار دیا ہے کہ تنہا رات گزارنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تنہائی بھی بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور جو اللہ کے نبی نے جو علاج بتایا ہے، روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ ہاں، جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، قسم کھا لیتے ہیں آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، پھر بعد میں قسم توڑنا پڑتا ہے۔ تو قسم وغیرہ کے چکر میں مت پڑیے، جو نبی نے طریقہ بتایا ہے روزہ رکھیے، کم سے کم روزے کی حالت میں آپ اس گناہ سے بچے رہیں گے۔ اور سونے کے ٹائم آپ جو سونے کے آداب ہیں، داہنی کروٹ پہ لیٹنا اور آیت الکرسی پڑھ کر کے سونا، اور اسی طریقے سے جو بھی سونے کی دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں وہ پڑھ کر کے سونا اور باوضو ہو کر کے سونا، انشاءاللہ اگر یہ تمام کام آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ معزز ناظرین، پاک دامنی اختیار کریں۔ یہ کام پاک دامنی کے خلاف ہے، یہ فحش کام ہے، غلط کام ہے۔ پاک دامنی اختیار کریں۔ جب آپ پاک دامنی کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو پاک دامن بنائے گا۔ صحیح بخاری کی 1469 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، جو پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اس کو پاک دامن بنا دے گا۔ ومن یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا۔ تو ہم پاک دامنی کی کوشش کریں گے، اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامن بنائے گا۔ صرف کہنے سے نہیں، کوشش کرنے سے ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس گناہ کا ارتکاب اب تک کیا ہے تو جتنا جلدی ایز سون ایز پاسبل اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں۔ بہرحال آپ ایک عظیم ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس بیماری سے نجات دے سکتا ہے، اس برائی سے بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہی۔ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس
قبیح اور بری عادت سے نجات حاصل کر سکیں۔ اور آخری چیز یہ ہے معزز ناظرین کہ سنگت اور صحبت اور کمپنی کا بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ آپ اگر ایسے لوگوں کی سنگت میں رہتے ہیں جن کے لیے تمام باتیں عام ہیں تو ڈر ہے اس بات کا کہ آپ بھی یہ کام کریں گے۔ آپ اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نمازی لوگوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ جب نمازی کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی نماز کی پابندی کریں گے، اور جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو آٹومیٹک آپ اس کام سے بچیں گے، کیونکہ اس کام کو کرنے والا نمازوں سے بہرحال دور رہے گا، اس کے ساتھ پاکی ناپاکی کے مسائل رہیں گے۔ یہ چند اہم باتیں اس خطرناک کہہ سکتے ہیں برائی یا بیماری جو ہمارے نوجوانوں میں رائج ہے، اس کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو رب العالمین اس چیز سے دور رہنے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نوجوان بھائی ہمارے اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کرنے کی اور اس سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔